خدا کا سلام ہو اطہر، امیر فیصل صاحب، سورج صاحب اور دیگر ٹیم. میں یہاں پہ پہنچ چکا ہوں اور جب آپ چاہیں شروع کریں. ہماری زندگی کا حاصل خدا کی ذات ہے، تو مجھے بتائیں کب شروع کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. محترم زاہد خان صاحب، دنیا کی آدھی آبادی مل کر کرسچن کمیونٹی اور مسلم کمیونٹی سے بنتی ہے. if I am not wrong یا نیئر اباؤٹ ہوں گے. یعنی کہ دنیا کی آدھی آبادی وہ ہے جو اللہ کو ایک مانتی ہے اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی مانتے ہیں وہ سیکنڈ لارجسٹ پاپولیشن ہے، اور جو نمبر 1 پہ آتی ہے لارجسٹ پاپولیشن وہ عیسیٰ جی علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں. نبی تو مسلم بھی مانتے ہیں. بہرحال وہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ ان میں سے کہتے ہیں کہ وہ بیٹے ہیں ان کے، اور کچھ کرسچنس کو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہ غلط کانسیپٹ سمجھتے ہیں لوگ، ایسے بیٹے نہیں ہیں جیسے یہ سمجھتے ہیں. بہرحال تو یہ آدھی آبادی دنیا کی جو عقیدہ رکھتی ہے سر، یہ اپنے اپنے نبیوں کو چھوڑ کر آپ کی بات کو کیوں مانے کہ صرف اور صرف خدا کو مانے؟ تو بتائیں پہلا سوال. شکریہ. مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے کہ 1 نمبر کرسچن یا 2 نمبر اسلام ہے. میرا کام ہے کہ میں اس کام کو کروں جس کے لیے خدا نے مجھے بھیجا ہے. خدا خود کہتا ہے مستقبل میرے ہاتھ میں ہے اور میں ان سب مذہبوں کو ماضی کا حصہ بنا دوں گا. دوسرا آرگومنٹ یہ ہے، جب عیسائیت پھیلی ہوئی تھی 575 سال بعد محمد آئے تو ان کو تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. جب نبوت کا دعویٰ کیا، ایک مکہ کے عام شہری تھے، ناواقف تھا. پھر نبوت کا دعویٰ کیا، پھر تکلیفیں سہیں، پھر اپنا قبائل سے جنگیں ہوئی، اور آج یہ نمبر 2 ہے. تو چاہے 1 نمبر ہوں یا 2 نمبر ہوں، یہ آخر میں 0 بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت زمین پر خدا نے مجھے مسیح الزمانہ کہا ہے اور اپنا دل بنایا ہے یہ کہہ کر کہ اب خدا کا زمانہ شروع ہوگا. تو مجھے ان کی کیا پرواہ ہے؟ مجھے اپنے کام کی پرواہ ہے. میں جانتا ہوں خدا اپنے وعدے ہمیشہ پورے کرتا ہے. جہاں گڑبڑ ہو جاتی ہے وہ نبیوں سے یا انسانوں سے غلطی ہوتی ہے، جس کی سزا صدیاں پھر بھگتتی ہیں. تو میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں پورے دل و جان سے وہ اپنا کام کر کے جاؤں جس کے لیے خدا نے مجھے بھیجا ہے. نتائج کا ذمہ دار میں نہیں ہوں. نتائج کا ذمہ دار وہ ہے جو خالق کائنات ہے، اس کائنات کا وہ ہے ذمہ دار. ایک وقت تھا ابراہیم کو ایک بندہ بھی نہیں جانتا تھا، اور اس وقت خدا نے کہا تھا کہ کیا تو ستاروں کو گن سکتا ہے؟ ابراہیم نے کہا نہیں. کہا اس طریقے سے میں تیرے ماننے والے تیری ذریت پھیلاؤں گا. تو آج وہ باپ ہے بنی اسرائیل کا، عیسائیوں کا، اسلام کا. تو میری نگاہ خدا پر ہے، ان پہ نہیں ہے. یہ تو میں نے تو دیکھ لی ہے. خدا نے 10,011 کا صبر کرایا. ان کی 2 سالوں کی چھٹی ہو گئی تھی، ان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں تھا. محترم زاہد خان صاحب، آپ کا کہنا یہ ہے کہ شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں. آپ کا کہنا یہ ہے کہ جتنے بھی دھرم ہوئے وہ سب ماضی کا حصہ ہو چکے، یا یہ کہ ٹوٹلی ماضی کا حصہ ہو جائیں گے. محترم، جو بھی جس ریلیجن کو فالو کرتا ہے وہ یہی بتاتا ہے کہ اگر ان کے والے پروفٹ کو نہ مانا گیا تو دوزخ پکی پکی ہے اور جنت میں جگہ نہیں ملے گی. جیسے کہ آپ مذہبوں کو ہی منسوخ کر رہے ہیں،
آپ کیا کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو اس ریگارڈنگ معلومات تھا کہ نبی اتنے سارے آئے ہیں اور وہ ان پہ ایمان نہیں لائے، تو کیا عالم ارواح کو تو آپ بھی مانتے ہیں، اچھی اور بری روحوں کو مانتے ہیں، کیا وہ بری روحوں میں شامل ہوں گے؟ کیا عالم ارواح میں جانے کے بعد ان کا غلط انجام ہوگا اگر کوئی جانتا نہیں تھا؟ یا یہ ہے کہ یہ جانکاری رکھتے ہوئے کہ اتنے سارے نبی ہوئے ہیں، آئے ہیں، ان کو نہ مانے؟ یعنی کہ جب منسوخی ہو چکے ہیں، ایک طرح سے ایکسرسائز بیکار ہو چکی ہے وہ، تو اگر کوئی شخص ان پہ ایمان ہی نہیں لا رہا، نہیں مان رہا، تو اس میں آپ کے اکارڈنگ کوئی فرق ہے کہ دوزخی یا جہنمی یا جنتی؟ اس ریگارڈنگ آپ کی ٹیچنگز کیا ہیں، بتائیں، شکریہ۔ ان ساروں کی کتابوں میں تورات و انجیل ہو، قرآن ہو، ایک نبوت کے بعد یہ کتابیں خاموش ہو جاتی ہیں کہ نیا آسمان، نئی زمین آئیں گے اور زمین کے وارث محبت کرنے والے ہوں گے۔ اب یہ بات زمانہ گزرنے کے بعد خدا نے مجھ سے کی، میں نے تو ان کو اپنا ماضی کا حصہ نہیں بنایا، یہ اس نے بنایا جس نے ان کے قرآن میں لکھ دیا تھا میں جب چاہوں گا جو تعلیم چاہوں گا منسوخ کر دوں گا اور اسے بہتر لے آؤں گا۔ تو اس نے اب وہ اس کا زمانہ آیا، تو میں کون ہوتا ہوں یہ کینسل کرنے والا؟ میں نے اعلان کیا ہے کہ یہ خدا کی آواز ہے، اس کو سنو۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کا انجام کیا ہوگا جو میرے خلاف ہوں گے۔ میں تو نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے دوزخ میں جائیں۔ اگلی آڈیو میں یہ دوزخ اور یہ جنت کی لالچیں یہ پرانی ہو گئی ہیں۔ ہر انسان کا حساب کیا جائے گا اس کی نیت، اس کی نیک زندگی پر۔ جو نتائج نکلیں گے وہ اس کے آگے لائے جائیں گے۔ تو میں تو نہیں چاہتا کہ مجھے نہ مان کے سب جہنم میں جائے، مجھے سے کیا ملے گا؟ تو اگر ان کو ان کے ترازو میں تول دیا جائے تو وہ سب سے بہتر ہوگا۔ اب خدا کی ذات کہہ رہی ہے کہ ان کو ماضی کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ انہیں دوزخوں میں پھڑکایا جائے گا، جہاں پہ جانا وہ تو ان کا نصیب بن گیا ہے، کیونکہ ان کی زندگیاں بتاتی ہیں یہ جھوٹے ہیں اور دنیا کی دوڑ میں ہیں اور مذہب کا کوئی اثر نہیں ان کے اوپر۔ لیکن جو خدا کی ذات بتا رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے جو میں نے نبوتیں کی تھی کہ وہ دن آ جائے گا جب برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی، اس نے مجھے اس کے لیے بھیجا ہے۔ تو میں وہ کام کر رہا ہوں جو خدا نے کہا کہ اب نیا زمانہ ہوگا، زمین کے وارث میرے محبت کرنے والے ہوں گے۔ باقی کانسیکوینسز کیا ہوں گے مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ فرشتے حساب کتاب وہ کرتے رہتے ہیں، وہ ان کا کرتے رہیں گے۔ مطلب زاہد خان صاحب، آپ کسی ایسے نتیجے کو نہیں مانتے کہ اچھی یا بری سزا یا انعام کسی کو ملنا ہے یا نہیں؟ بتائیں، شکریہ۔ میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ ہر جان اپنا بوجھ اٹھائے گی، اس کی نیت کو دیکھا جائے گا، اس کے سفر کو دیکھا جائے گا کہ وہ سفر معرفت الہی کے لیے یا دنیائی دوڑ کے لیے تھا، اور اس کے نتائج اس کے سامنے رکھے جائیں گے۔ جیسا کہ تورات، انجیل، بلکہ آپ تو مسلمان ہو گئے ہیں، آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ قرآن کہتا ہے کہ اس کا امان نامہ اس کے ہاتھ میں دے کر کہا جائے گا آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود ہی کافی ہے۔ اور وہ حساب کتاب کیا ہوگا؟
اس کے روح کے اندھیرے بتا رہے ہوں گے کہ اس کا ٹھکانہ کہاں پہ ہے. سو موٹیویشن، ڈائریکشن، ایکشن، موٹیویشن، جرنی اینڈ ریزلٹ، یہ چیزیں ہیں جو موت کے بعد دکھائی بھی دیتی ہیں اور روح پر اس کے اثرات بھی دکھائی دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا جو اعمال نامہ ہے اس کا چہرہ خود ہی دکھا دیا جاتا ہے کہ نور ہے یا اندھیرا ہے. پھر اس کو بھیج دیا جاتا ہے جہاں سے اس کا تعلق ہو. محترم زاہد خان صاحب، شاید مذہب اسلام کی ٹیچنگ ہے، قرآن میں ہے، یا یہ لوگ بتاتے ہیں مولوی مولانا لوگ کہ ہر ایک قوم، ہر ایک امت اپنے قائد یا اپنے رہنما کی سرپرستی میں اٹھائی جائے گی، اور اگر کسی بھی گروپ آف پیپل کو کوئی پریشانی، کوئی تکلیف ہوگی تو وہ اپنے امام کو، یعنی کہ جس کو کہ وہ یہاں نبی مانتے ہیں، اس کو لا سکتے ہیں، اس کی سفارش کرا سکتے ہیں. تو محترم، کیا آپ اس کانسیپٹ کو مانتے ہیں؟ اور اگر یس تو کیا آپ کے فالوورز آپ کو اس وقت بلائیں گے، یاد کریں گے اگر انہیں کوئی سفارش کرنی ہوئی جنت کی، یا یہ کہ جنت میں اپنے عہدے بڑھوانے ہوئے، کیا آپ وہاں پہ اویلیبل ہوں گے؟ اور کیا آپ ان سب باتوں کو مانتے ہیں؟ بتائیں. شکریہ. یہ جو محمد عربی ہیں، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، ان سب کو کیونکہ قیامت آ گئی ہے تو ان کو بلایا گیا عالم ارواح میں. خدا نے آخر میں سب یہ دستبردار ہو گئے اور کہا کہ رب، جب تک ہم زندہ تھے ہم نے ان کو راہی ہدایت دکھانے کی کوشش کی، تو اگر یہ بعد میں ان کا بیڑا غرق ہوا اور یہ بت شکن، یعنی کہ ان کی زندگیاں تجھ سے دور ہو گئی، تو ہم تو ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. تو وہ تو سب چھوڑ کے اس میثاق کے تحت کہ خدا کا زمانہ آ گیا ہے، میرے مشن میں آ گئے. باقی میرے ماننے والے جو ہیں وہ ایمان پہ زندہ نہیں ہیں. انہوں نے آخرت کو دیکھ لیا ہے، انہوں نے مشاہدات کر لیے ہیں، ان کا تعلق خدا سے ہے، تو ان کو میرے ساتھ حاجت نہیں ہوگی. تو ہاں، میں اگر روح کی دنیا میں ہوں تو میرا یہ وعدہ دیا ہے کہ جو مددگار ہیں ہمارے، میں ان کو خدا سے ملاؤں گا. جنتیں کیا چیز ہیں؟ جب خدا مل گیا تو جنتیں سب مل گئی. جناب محترم قبلہ زاد علیہ السلام، آپ کو خدا کی سلامتی. جی، ہمارے ایک ممبر کے چند سوالات ہیں، میں آڈیو میں بول دیتا ہوں، آپ اپنے میسر وقت میں ان کے جوابات عطا فرما دیں. شکریہ. یہ محترم فرماتے ہیں جی کہ میرا زاہد صاحب سے چند سوال پوچھنا ہے کہ کیا آپ جنت دوزخ دیکھ چکے ہیں؟ کیا موت کے بعد انسانی ارواح فرشتوں اور دیگر مخلوقات سے شادیاں کر سکتی ہیں؟ کیا واقعی وہاں خواجہ سرا یا ہم جنسی شادیاں بھی ہوتی ہیں؟ آپ کے نزدیک شراب نوشی جائز ہے؟ کیا آپ کے نزدیک شراب نوشی جائز ہے؟ کیا آپ نے جنت کی شراب پی ہے؟ یہ ان کے سوالات ہیں جی ایک ساتھ. یہ سوال تو پچھلی دفعہ بھی ہوا تھا، چلو جواب دے دیتا ہوں. جنتیں اور دوزخیں تو میں دیکھ چکا ہوں جب 6 سال کی میری عمر تھی، اور میں کئی زمانے دیکھ چکا ہوں عالم ارواح میں. دوسری مخلوقات میں شادیاں ہوتی ہیں؟ نہیں، وہاں شادیاں نہیں ہوتی. وہاں صرف اگر جنت میں ہے تو کچھ دیر کے لیے وہ اپنا ہم سفر رکھتے ہیں. عالم برزخ میں ہے تو وہاں وہ ویسے ہی پھنسے ہوئے، تو شادی کیا کرنی. اگر دوزخ میں ہے تو شادی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، وہ 24 گھنٹے مصیبت اور عذاب ہے. تو یہ طریقہ کار ہے. خواجہ سرا سے شادی کرنا، یہ پچھلی دفعہ ہی پوچھا گیا تھا. اس کا وہی جواب ہے کہ یہ خواجہ سرا سے جا کے پوچھو
بھائی کیا تو نے مجھ سے شادی کرنی ہے؟ تو اسے بھی پوچھو نا جسے شادی کرنی ہے، کوئی تم کل نمبردار تھوڑی ہو کے۔ تو اب خواجہ سرا کا یہ ہے کہ اگر اس کی عورت کی چیز ہے تبھی فیصلہ وہ کرے گا، اگر اس کی وہ آدمی والی چیز ہے تو کس سے شادی کرتا ہے اس کا فیصلہ بھی وہ کرے گا۔ تو یہ حق تمہارا نہیں ہے کہ ہم کر سکتے ہیں، وہ جس سے کرنی ہے اس سے بھی پوچھنا ہے۔ آگے دیکھتا ہوں سوال کی۔ یہ وہ پچھلا سوال ہے جو کیے گئے تھے۔ تو پہلے تو ان کا ماضی یاد کرا دوں، ان کے اسلام کا۔ اگر یہ مسلمان ہے، اسلام آیا 10 سال ہو گئے، اور شراب حرام نہیں ہوئی، تو خدا کو 10 سال کے بعد یاد آیا کہ شراب حرام کرنی ہے۔ حتیٰ کہ جب یہ شراب پی کے مسجد میں دنگا فساد کرتے تھے تو ان کو یہ کہا گیا کہ شراب پی کے تم خدا کی عبادت گاہوں میں نہ ہو، کہ پھر بھی بات نہیں آئے۔ پھر شراب پی کے لڑائیاں اور جنگ و جدل کرتے، اور جیسے چچا حمزہ نے اپنے بھتیجے علی کی اونٹنی کو شراب کے نشے میں قتل کر دیا اور کلیجہ اس کا نکال کے کھایا، اور پھر محمد صاحب کو کہا، محمد صاحب آئے تو کہا کہ یہ تو نے کیا کیا؟ تو حمزہ نے کہا تو میرے باپ کا نوکر ہے۔ تو یہ شراب حرام تو 10 سال کے بعد ہوئی۔ اسی طرح پردہ بھی بہت بعد میں ہوا، تو یہ کیا ساری باتیں خدا بھول گیا تھا؟ اب یہ یورپ کے اندر میں خدا کی تعلیمات دے رہا ہوں، اب میں پیچھے پڑ جاؤں کہ جی شریعت تو منسوخ ہو گئی ہے، اور وہ عیسیٰ جو ان کا نبی تھا وہ خود بھی شراب پیتا تھا، نوح شراب پیتا تھا، داؤد شراب پیتا تھا، تو یہ ان سے جا کے پوچھو۔ لیکن میں ایک ایسے کام کا بیڑا اٹھا لوں کہ جس سے مجھے ہی نقصان ہو جائے اور خدا کی معرفت الہی کو نقصان ہو جائے، ہم نے ایسی حرکتیں نہیں کرنی، کیونکہ یہ یورپ ہے۔ تو ذاتی طور پہ شراب سے مجھے ناپسندگی کی ہے، وہ میں بتا دیتا ہوں اپنے ماننے والوں کو کہ اس سے سر دردی ہوتی ہے، اس سے انسان اپنے ہوش حواس میں نہیں رہتا۔ کیا آپ نے جنت کی شراب پی ہے؟ میں نے خدا کے ہاتھ سے شراب پی ہے، لیکن وہ شراب نہ آپ کا دماغ خراب کرتی ہے، نہ منہ سے بدبو آتی ہے، نہ آپ کے سردردگی کرتی ہے، بلکہ وہ شراب بے ہوش نہیں بلکہ ہوش میں لے آتی ہے، دماغ کو، شعور کو، ضمیر کی نور کو، دل کو، روح کو، وہ ایک نیا اظہار عطا کرتی محبت الہی میں۔ تو فرق ہے۔ بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب۔ ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں محترم زاہد خان صاحب، کل آپ کے پروگرام میں حاضر ہوا تھا، آپ نے پروگرام کے دوران بتایا کہ خدا آپ کے بستر پر آ کر لیٹ جاتا ہے، اس کی روحانی طور پر تشریح فرما دیں کہ خدا ایسا کیوں کرتا ہے؟ کیا یہ اس کے ساتھ آپ کی محبت ہے؟ بہت شکریہ۔ اس نے مجھے اپنا دل کہا ہے، اور پیار اور محبت میں اس نے مجھے اپنا بیٹا کہا ہے، وہ میرا والدین ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں تجھ سے میرا نیا زمانہ شروع ہوا ہے، تو وہ محبت کا اظہار کرنے کے لیے اپنے خاندان کے لیے وہ میرے پاس آ کر وہ نور الہی لیٹ جاتا ہے، اور جیسے ماں اپنے بچے کو لوریاں دیتی ہے کہ کچھ دیر کے لیے سو جائے، تو خدا کی ذات اپنی محبت کا نور ماں کی طرح مجھ پہ
شفقت کرتا ہے، اور جاگ جاؤں تو پھر اپنے ساتھ مجھے اعلیٰ معرفت جنتوں میں دے جاتا ہے، اور مجھے اپنی بادشاہتیں دکھاتا ہے کہ میں وہ سب کچھ انسانیت کو بتاؤں۔ شکریہ محترم زاہد خان صاحب۔ ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں زاہد خان صاحب، آپ نے فرمایا کہ روحانی دنیا میں تمام انبیاء آپ کے مشن میں آپ کے مددگار ہیں، وہ آپ کی کیا مدد کر رہے ہیں جبکہ مسلمانوں اور دیگر مذاہب کی حالت بد سے بدترین ہوتی جا رہی ہے؟ سرور علی، بہت شکریہ۔ بد سے بدترین ہو گئی ہے، تبھی تو خدا نے ان کے مذہبوں کو منسوخ کر دیا، ان کی سب لپیٹ دی۔ اب رہا کہ وہ کیا مدد کر رہے ہیں۔ اس گندم کے اندر گھن بھی پس جاتی ہے، تو عالم ارواح میں تو وہ یہ مدد کر رہے ہیں کہ جو اچھی دنیا میں ان کے لوگ ہیں ان کو لے کے آ رہے ہیں اپنے ساتھ، اور زمین پہ جو اکا دکا اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ نیا آسمان اور نئی زمین خدا کا ارمان پورا ہو، تو یہ کام کر رہے ہیں۔ اور جہاں جہاں ان کا بس چلتا ہے، تو بد سے بدترین کا وقت تو نوح کے جو نبی نوح ہے ان کا وقت بھی گزرا، تب بھی جبرائیل تلاش کرتے رہے بد سے بدترین میں۔ تب 1600 سال کے بعد، آدم کے بعد، جبرائیل کی ملاقات نوح سے ہوتی ہے، حضرت نوح سے، تو انہیں پھر نبی چنا۔ تو جو مساق ہے ان کا وعدہ وہ پورا کر رہے ہیں، تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ اب نتائج جو ہیں وہ یہ ہے کہ 80 سال کے بعد ایک نیا زمانہ شروع ہو جائے گا۔ یہ کون کہتا ہے؟ یہ خدا کہتا ہے۔ دوزخ کی مثال ایک اسپتال کی طرح ہے، جس کی جتنی بیماری ہوگی وہ اتنی دیر وہاں ٹھہرے گا، اور جب اپنا پورا علاج ہو جائے گا اس کا، تبھی اس دوزخ کے اسپتال سے اس کی چھٹی ہوگی۔ جس کی تھوڑی بیماری ہوگی وہ تھوڑا سا بھگتان دے کے نکل جائے گا۔ تو دوزخ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، لیکن سب نے اپنی اپنی ایک پائی پائی ادا کرنی ہے۔ اب وہ 1000 سال لگے یا سینکڑوں سال یا لاکھوں، اس کا جو وقت ہے وہ فرشتے جانتے ہیں کہ وہ وہاں کتنی دیر تک رہے گا۔ جب وہ اپنی پائی پائی ادا کر لے گا تو لاکھوں ہوں، ہزاروں ہوں، کروڑوں سال پھر وہاں سے نکلے گا۔ جی السلام علیکم۔ جی میرے پیارے اطہر صاحب، میرا ایک سوال ہے حضرت زاہد خان صاحب سے، کیا ان کی ملاقات ہوئی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یا پھر ان کا رابطہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ شکریہ۔ مجھے اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا، تو یہ لسٹ تو آپ کو مانگنی چاہیے تھی محمد صاحب کے ادنا غلام کو اپنے محمد عربی سے۔ خدا کا سلام ہو آپ پر۔ سوال کرنے والے نے پوچھا ہے، تو میرا تعلق اتنا گہرا ہے محمد عربی رسول اللہ سے کہ میری ہر ہفتے نہ صرف محمد رسول سے ملاقات ہوتی ہے بلکہ آپ کے اہل بیت سے بھی ملاقات ہوتی ہے۔ پھر میرا ایک دن صوفیوں کے لیے ہے، چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی، جنید، چاہے وہ خواجہ محی الدین چشتی، جتنے بھی ہیں ان کے لیے بھی ایک دن ہے۔ میں فرشتوں کے لیے بھی وقت ہے میرے پاس۔ تو یہ سب میرا خاندان ہے،
اور ان سے میری ملاقاتیں بہت ہی پیار اور محبت میں ہوتی ہیں. تو ہاں میری ملاقات ہوتی ہے، بلکہ میں اب یہ کتاب بھی لکھ رہا ہوں کہ دی گریٹسٹ امنگ آف دی پروفٹ، سب سے عظیم نبی توحید باری تعالی کو اس دنیا میں پھیلانے والا، جب پوری دنیا میں اندھیرے چھا گئے تھے توحید کے، تو یہ صرف محمد عربی تھے جنہوں نے یہ اندھیرے دور کیے. تو یہ کتاب بڑی جلد آ جائے گی. بہت شکریہ محترم زاہد خان صاحب. یہ ہمارے آج کے اس سوال جواب کی نشست کا آخری سوال ہے. یہ محترم فرماتے ہیں کہ میں تمام انبیاء جو دنیا میں آ چکے ہیں ان کی تعداد اور ان کے نام اور ان کے علاقے اور ان کے معجزات کی تمام فہرست اول تا آخر جاننا چاہتا ہوں. ادنا سا محمد عربی کا غلام. شکریہ. مجھے اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا، تو یہ لسٹ تو آپ کو مانگنی چاہیے تھی. محمد صاحب کے ادنا غلام کو اپنے محمد عربی سے 1,24,000 جو انبیاء آ چکے ہیں ان کے مطابق یہ لسٹ دعا کرو، تڑپو اور کہو کہ اے محمد اللہ کے رسول، میں تیرا ادنا سا غلام ہوں، مجھے ذرا لسٹ بنا کے بھیج دو 1,24,000 نبیوں کی. تو اگر وہ بھی نہ بھیجیں تو پھر یہ سوال بڑا نکما سا ہے، اور مجھ سے اس لسٹ کا مانگنا ایک اچھی اور مقبول بات بھی نہیں لگتی، جبکہ آپ ادنا سا غلام ہے محمد عربی کا، اور دوسرے مجھے اس کام کے لیے بھیجا بھی نہیں گیا. مجھے اس کام کے لیے بھیجا گیا ہے کہ اب برائی پہ قیامت آ گئی، اب نیا زمانہ شروع ہے خدا کا، خدا کے نور سے زمین روشن ہوگی، انسان خدا کی قدر و قیمت کو جانے گا. تو جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے وہ کام میں کر رہا ہوں. تو آپ ذرا کھڑے ہو جائیں ادنا سے غلام، اور اگر محمد عربی آپ کو جواب نہ دیں تو پھر آپ کا مردہ تعلق ہے اپنے نبی سے. مجھ سے میری تعلیمات کے بارے میں سوال کرو. جی محترم قبلہ زاہد علیہ السلام، آپ کی تشریف آوری کا، آپ کے اس قیمتی وقت اور روحانی رہنمائی کا بہت شکریہ. میں ہماری ایڈمن ٹیم، محترم پیغمبر سورج خان صاحب، جناب محترم امیر فیصل صاحب کا بھی شکر گزار ہوں. اور اپنے الوداعی الفاظ کے ساتھ اگر امیر فیصل صاحب کچھ کہنا چاہیں تو ہی از مور دین ویلکم. بہت شکریہ. خدا حافظ. امیر فیصل صاحب کا بھی اور آپ کا بھی، اور جو ہمارے نبی ہیں اور جو بھی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے متعلق سوال کیے اور خدا کے متعلق سوال کیے، ان کے لیے دعا بھی ہے کہ خدا ان کے دل کی کھڑکیاں کھول دے تاکہ وہ اپنی منزل پا جائیں، اور منزل خدا کی ذات ہے. تھینک یو سو مچ.